اچھا شیخ صاحب، پچھلے دنوں ایک معاملہ بہت زیادہ تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے. آپ نے سنا ہوگا ان کے جوان بیٹے کی وفات ہوئی ہے. تو اس پہ کچھ لوگوں نے بہت زیادہ خوابوں کے وہاں پہ نا مولانا صاحب نے بتایا کہ پچھلے دن ہم نے یہ خواب دیکھا تھا، ایک دن پہلے خواب میں آئے، اور پھر بلکہ اس کے بعد کچھ لوگوں نے مولانا تک خواب پہنچوایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جنت میں ہیں، ان کی بخشش ہو گئی ہے. ان خوابوں کے حوالے سے ذرا آپ اگر کوئی وضاحت فرمانا چاہیں کہ ایسے خواب آتے ہیں کہ انسان کلیئر ہے، اور کیا موت سے پہلے آپ کو کوئی ایسا خواب، بلکہ اگر آپ نے خواب نہیں سنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خواب یہ تھا، ان کے وفات سے پچھلے دن صبح کی بات ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ وہ عاصم میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں یہ جو ہمارے گھر کے پاس مسجد ہے یہاں پہ میں اڑ رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ بابا میرے اوپر اب نماز نہیں ہے، میں تو فوت ہو چکا ہوں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہیں، کچھ صحابہ بھی ہیں، مزید ڈیٹیل ہے. تو کیا اس طرح کے خواب ہیں پاسبل کہ مرنے سے پہلے آپ کو ایسا کوئی اشارہ آ جاتا ہے؟ جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کو مرنے سے پہلے بہت سارے اشارے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل یہ میں نے جنرل بات کی ہے. جی جی، جہاں تک ان کی خواب کا تعلق ہے تو وہ اڑنا میں نے آگے بولا کہ اس کو ترقی اور پروموشن ہوتا ہے. جی جی لیکن اڑنے کے ساتھ جو انہوں نے بات کی ہے جی جی، یہی وہ بات ہے کہ اس کے ٹولز غیر محدود ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا سیاق و سباق کے لحاظ سے وہ بدلتے ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ اب بابا میرے اوپر تو نماز نہیں ہے، جی جی، یہ موت کی طرف اشارہ ہے، یہ موت کی طرف اشارہ ہے. اور مولانا صاحب کا ان کو یہ کہنا کہ بیٹا نماز پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند تھے، ان کے دین کے بارے میں ان فکر مند ہیں. جی جی بالکل. اور اس بیٹے کے بارے میں بھی فکر مند، کیونکہ انبیاء کرام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے وہ اپنی اولادوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے. یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سب اپنی اولادوں کو یا اللہ میری اولادوں کو نمازی بنانا، کیونکہ نماز سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس میں موت کا بالکل اشارہ موجود ہے. عام طور پر اڑنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اڑنا اور اڑتے وقت کہنا کہ اب میرے اوپر نماز فرض نہیں ہے، اس کا مطلب موت کا اشارہ موجود تھا. میرا اس پہ یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے جنرلی یہ خواب دیکھا کسی کے جانے کے بعد کہ وہ سفید لباس میں ہے یا وہ اوور آل کوئی بھی انسان جب فوت شدہ انسان کو دیکھتا ہے تو اس کو سفید لباس میں دیکھتا ہے تو اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو پھٹے کپڑوں میں دیکھتا ہے، بری حالت میں دیکھتا ہے تو وہ، لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے بہت زیادہ. یہ جو سفر ہے نا تعبیر کا، یہ سیکنڈز میں طے کرنا پڑتا ہے مجھے. ٹھیک ہے. کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ایک انسان نے کال ملائی جی، انہوں نے اپنی خواب بیان کی. سب سے پہلے مجھے ٹول پلازے ہیں جہاں سے گزرنا پڑتا ہے. نمبر 1، یہ خواب کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے، خواب کی ایک قسم ہے شیطانی خواب. نمبر 2، یہ جو خواب ہے یہ حدیث نفس تو نہیں ہے کہ رات کو ڈسکس کر رہے تھے کسی ٹاپک پر، وہی چیزیں خواب کے اندر آ گئیں. یہ کسی خوف کی وجہ سے تو نہیں ہے، یہ بازار میں گیا تھا یا گئی تھی کسی دکان پر کپڑا لینے کے لیے، وہاں جھڑپ ہو گئی تھوڑی سی، اور خوف کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ وہ بندہ رات کو مجھے خنجر مار رہا ہے. کیا یہ کوئی محلے میں یا رشتہ داروں میں کوئی چوری چکاری کا واقعہ تو نہیں ہوا جو زیر ڈسکس تھا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے؟ کیا وہ سانپ تو نہیں مارا تھا دن میں دیکھا کہ کسی نے گاؤں میں، تو رات کو اس نے دیکھا کہ سانپ مجھے ڈس رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح یہ بہت زیادہ پھر خوف کی وجہ سے تو نہیں ہے، خیال تو نہیں ہے، خواہش تو نہیں ہے. ایک لڑکی اپنی خواب میں دیکھتی ہے کہ میری فلاں کزن سے میری شادی ہو رہی ہے، خواب میں دیکھتی ہے. یہ کتنا لمبا سفر ہے جو مجھے گزارنا ہے سیکنڈز میں، اور اس کے بعد فوراً بیچ میں آدھے منٹ کا ٹائم نہیں ہے، 15 سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. یہ ایک میں نے چیک پوائنٹ ایک سیکنڈ سے گزارنا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کی خواہش ہے میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے، اور پھر یہ اس نے خواہش کی وجہ سے وہ خواب بنی اور اس کی وجہ سے وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں میں نے تو خواب میں دیکھا تھا میری فلاں کزن کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، اور وہ بیچاری 10 سال بیٹھی ہوئی ہے. اچھا ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ نہیں ہوتا، یہ وہ سارا، وہ جب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی رشتہ آتا ہے یہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم پیدا کرتی ہے کیونکہ اس کا ذہن اپنے کزن کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہوتا ہے. پھر یہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر تو بہت بڑا سخت قسم کا جادو کیا ہوا ہے، اور یہاں سے ان کا بزنس سٹارٹ ہوتا ہے
یہ 23 کروڑ یا 24 کروڑ یا 25 کروڑ یہ لوگوں کو ایک کر کے عاملوں کے پاس لے جائیں, یہ اللہ کی قسم شاید 25 کروڑ لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ تم پر جادو کیا ہوا. ایک ہی سب کو ایک ہی جواب, سب پر جادو. اچھا جب میں کسی کو وہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ پر جادو ہے نہیں ہے, آپ پر جادو ہے نہیں ہے, اوکے, وہ مجھے کہتے ہیں جی مجھے انہوں نے بولا ہے کہ جادو ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ پھر ایسے کرو, مجھے لے جاؤ ان کے پاس, مجھے ان کے پاس لے جاؤ, عامل صاحب کے پاس, وہ تو مجھے نہیں جانتے ہوں, میں رومال سے لپیٹ لوں گا اور کہنا کہ یہ جب چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں یا نماز میں بیٹھتے ہیں کبھی کبھی ان کا پاؤنس ہوتا ہے, نیچرل ہے, ٹھیک ہے, بالکل. کبھی کبھی ان کو بھوک صحیح طرح لگتی نہیں ہے, نیچرل بات ہے. اچھا کبھی کبھی یہ بہت اچھا کھانا کھا لیتے ہیں, اچھا ٹیسٹی ہوتا ہے تو کھا لیتا ہے انسان, یہ بات صحیح ہے. اچھا کبھی کبھی ایک انسان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو وہ اس کو نیند نہیں آتی یا ڈسٹرب ہوتی ہے, وہ کہتا ہے نیند ڈسٹرب ہے. اچھا وہ چند چیزیں یہ والی بتا کر کہتے ہیں تمہارے اوپر تو جادو ہے, اور وہ اپنا جادو لے کر جب وہ ہوتا نہیں ہے, اچھا آگے کیا کرتے ہیں, آگے ایک بڑی زبردست بات ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جو عامل حضرات ہیں نا وہ حاضری کروانے کی کوشش کرتے ہیں. حاضری سمجھتے ہیں؟ جی جی, وہ تو سب جھوٹی حاضریاں ہوتی ہیں. اچھا دین حاضری کو نہیں مانتا, دین جنات اور شیاطین کی حاضری کو نہیں مانتا. کبھی دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت کسی کا کچھ جن نکالا ہو اور اس کو حاضر کیا ہو اور اس سے بات چیت کی ہو؟ ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کا جو ہمارے ساتھ, اللہ کی جو رہنمائی ہے ہمارے ساتھ وہ یہ ہے, اللہ نے فرمایا رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون, اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان مجھے ٹچ کرے, مجھے مس کرے, اور اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ حاضر ہو, یا اللہ اس کی حاضری سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. جب ایک چیز جہاں پہ یہ آ رہے تو آپ کیسے کسی کو حاضر کر رہے ہیں, جی حاضر کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول. اچھا پھر وہ کیا کہتے ہیں, عمل کیا کہتے ہیں, جی ہم نے ان کو اٹھا کے نا تو انہوں نے بوتل بند کر دیا ہے, ہم نے ان کو مار دیا, ہم نے اس کو ایسا کر دیا ویسا کر دیا. جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی تھی, کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا تھا یہ جو جنات پر میرا اختیار مجھے جو دیا نا, یہ آگے نہ کسی اور کو دینا. اچھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا ابی و امی, آپ پر ہم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہو, ہمارا مال ہماری جان قربان ہو صلی اللہ علیہ وسلم. فجر کی نماز کے ٹائم میں آگے بڑے ایسے جیسے کسی کو گریبان سے پکڑا ہو. صحابہ نے پوچھا یہ کیا تھا جو آپ نے نماز کے دوران ایک قدم آگے اٹھا کر ایسے کیا تھا؟ میں شیطان تھا, پریشان کر رہا تھا, جی چاہا اس کو پکڑوں اور اس کو باندھ دوں, مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں دن. آپ نے فرمایا لیکن مجھے فوراً اسی لمحے اپنے بھائی, انبیاء کرام ایک دوسرے کو بھائی کہتے تھے, میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی مجھے دعا یاد آ گئی, رب ہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی, اللہ ایسی بادشاہت عطا کر جو کسی اور کو نہ دے رہی. مجھے اپنے بھائی کی یہ بات یاد آئی, میں نے اسے پھر پکڑا نہیں ہے, کنٹرول میں. اور یہاں پر پتہ نہیں کتنے لوگوں نے موکل رکھے ہوئے ہیں, تو یہ سارا کچھ یہ فراڈ اور اتنا کچھ, اور یہ ہے یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ شیطان ہیں, اور شیطانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ انسانوں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنات سے بھی ہو سکتے ہیں, اور سورۃ ناس میں سارا اس کا ذکر ہے.